کہ جو مجھے بتلانا ہے وہ کہ محدثین کے ہاں مجالس ایسی بھی ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ یہ جو قواعد التحدیث ہے، یعنی فہرست دیکھ رہا تھا میں المکتبۃ الشاملہ میں، اور اچانک جو ہے مجھے نظر پڑی، سبحان اللہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کتاب بھی میرے پاس تھی، اور کھول کر کے دیکھا میں کہ جانتے ہیں آپ جمال الدین القاسمی کو؟ محمد جمال الدین القاسمی دمشقی عالم دین ہے، نہایت کم عمر تھی، 48 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، یعنی 1914 کو۔ محاسن التأویل تفسیر کی کتاب ہے ان کی، اصلاح المساجد بھی ان کی کتاب ہے، شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، 72 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، خیر الدین الزرکلی نے کہا ہے۔ تو جمال الدین محمد جمال الدین القاسمی بہت بڑے عالم دین، ان کی جو کتاب ہے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو کچھ رہا ہے اہل علم کے مابین، اس کا فصل فصل کر کے انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ ایک باب ہی انہوں نے قائم کیا ہے کہ ذکر ارباب دیکھیے، ذکر ارباب الہمہ الجلیلہ، ارباب یعنی اعلام، بڑے علماء، ذکر ارباب الہمہ الجلیلہ فی قراءتہم کتب الحدیث فی ایام قلیلہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مستقل انہوں نے اس پر جو ہے روشنی ڈالی ہے ایک عنوان کے تحت، واللہ اس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا، اور بہت خوشی ہوئی پڑھ کر کے۔ اور انہوں نے کئی ایک واقعات نقل کیے ہیں، اور اس میں سے 2-3 واقعات تو میں پہلے ہی سے نقل کر کے رکھ لیا تھا الحمدللہ، جو انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں، میں نے دیکھا تھا اس کتاب کے بارے متعلق۔ تو اس میں انہوں نے کئی واقعات، لیکن جو دلچسپی کی بات ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، ایک عنوان۔ اور عبدالحی القطانی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مغربی عالم دین تونس کے، عبدالحی القطانی، 1962 میں انتقال ہوا ان کا، یعنی الرسالہ المستطرفہ کتاب ہے ان کی کتاب ہے فہرست الفہارس، 2 جلدوں میں المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، متداول کتاب ہے، مطبوع کتاب ہے، فہرست الفہارس بہت معروف کتاب ہے ان کی۔ اس میں انہوں نے اپنے ایک استاذ جو مدینہ نبویہ میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس جانا، ایک حنبلی عالم دین، ان سے ملاقات، اجازت الحدیث وغیرہ سب کچھ، ان کی زندگی کے بارے میں بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سریع القراء بھی تھے۔ وہ بتلانے کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں اسی ضمن میں کچھ ان اہل علم کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کچھ واقعات وہاں پر نقل کر دیے ہیں، کچھ واقعات دیے ہیں جو مشترکہ ہیں، کچھ واقعات جو ہے مطلب الگ الگ بیان کی ہیں۔ علا کل یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو ہے مطلب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ واقعات سوچنے کی بات ہے۔ یہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، سب نہیں دے سکتا میں، کچھ مثالیں صرف ذہن کھولنے کے لیے آپ کا۔ اب دیکھیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ہے ان کو، بتائیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں، عامت الناس میں بھی خطیب بغدادی جو ہے مطلب تاریخ بغداد بہت معروف کتاب ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے متعلق تاریخ الاسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سیرت لکھی ہے، اور ایک صاحب ہیں ابو سعد ابن التلمسانی، ایسا کچھ انہوں نے لکھا ہے، ابن السمعانی، ابو سعد ابن السمعانی، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کئی کتابوں کے مطلب ذکر کی، فہرست گنوائے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جو تقریباً کتابیں ہمارے پاس تھیں وہ الحمدللہ، جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتابوں کی فہرست گنوائی جا رہی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں حج کے لیے گئے تھے۔ جب حج کے لیے سوچ کے دیکھے کیسے کیسے علماء کی مطلب اندازے تھے، اللہ اکبر۔ جب وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی مقدار میں کتابوں کو بھی لے کر کے گئے کہ میں مکے میں کافی عرصہ رہوں گا تو میرے پاس کتابیں بھی ہوں پڑھنے کے لیے۔ کیسے علماء تھے ہمارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کافی مقدار میں کتابیں لے کے گئے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح بھی اپنے پاس رکھا انہوں نے، اور کیوں نہ ہو اصح الکتاب بعد کتب اللہ، بعد کتاب اللہ، تو انہوں نے اس کتاب کو لے کر کے گئے، اور وہاں جو ہمارے پاس ہے نہیں جو الکشمیہنی کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس، تو اس نسخے کو رکھ کر کے انہوں نے ان سے سماع کیا ہوا جو نسخہ تھا اس کو رکھ کر کے انہوں نے پڑھا، اور جانتے ہیں کیسے پڑھا انہوں نے؟ صرف 3 مجلسوں میں پڑھا امام بخاری کے الجامع الصحیح کو، صرف 3 مجلسوں میں۔ اور 3 مجلسیں کیسی تھی؟ مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تو پھر عشاء کی نماز ہی کے لیے اٹھتے، اور جو ہے اس کے بعد پھر پڑھتے تو پھر فجر کی نماز تک، پہلی رات مکمل اس طرح سے، پھر دوسرے دن بھی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز تک، اور پھر تیسرے دن فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا اور مغرب تک پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ،
اس طرح سے صحیح بخاری انہوں نے مکمل کی. اور ایک مرتبہ تو ایک خاتون جو کریمہ المروزیہ ہیں جو صحیح بخاری کی اجازت دیتی تھی، وہ سند دیتی تھی، وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو ہے مطلب استاذ ہیں، وہ مدرسہ ہیں ان کی، تو ان کے پاس بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے پڑھا. اللہ اکبر. اسی طرح سے صاحب القاموس المحیط، ہمارے پاس المعاجم لغت پر جو کتابیں لکھی گئی، ان کو تصور کیسے آتا ہے؟ بس انہوں نے جو ہے لغت جمع کر دی، پتہ نہیں وہ عبادتیں کرتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے، کہ ویسا بھی تصور آ جاتا ہے. بڑے نیک لوگ تھے، یہ لغوی تھے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے عمدہ لوگ تھے. آج کل کے جو عمومی طور پر جو ادبا ہوتے ہیں، خاص کر مصری وغیرہ جو ادیب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرح مت دیکھیے حالق اللحیہ اور طرح سے جو ہے مطلب بے دین قسم کے جو نظر آتے ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں تھے. سب مصری بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن جو نمایاں دو تین ہیں ان کے بارے میں بتا رہا تھا. لیکن یہ سب جو القاموس المحیط، فیروز آبادی، مجد الدین فیروز آبادی، نامور عالم دین ہے. محمد بن یعقوب ان کا نام تھا. 817 ہجری سن وفات ہے ان کا. انہوں نے دمشق میں صحیح مسلم صرف تین دن میں پڑھا. انہوں نے صرف 3 دن میں صحیح مسلم، معمولی بات نہیں. اللہ جزائے خیر دے حافظ عبد الرحمن السخاوی کو رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں اور ایک لائق شاگرد رشید ہیں. انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق کتاب لکھی، ایک الدرر والجواہر فی سیرت شیخ الاسلام فی ترجمت شیخ الاسلام، الدرر والجوہر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر، ایسے انہوں نے کتاب لکھی 3 جلدوں میں. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے استاذ سے بھی آگے نکل گئے. صحیح بخاری کو صرف 14 گھنٹوں میں پڑھا ابن حجر نے رحمہ اللہ، صرف 14 گھنٹوں میں. صحیح مسلم کو 4 مجلسوں میں 4 نشستوں میں ختم کیا. سنن ابن ماجہ کو 4 نشستوں میں ختم کیا. امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الصغریٰ نہیں، السنن الکبریٰ جو ہمارے پاس کتنے جلدوں میں ہے؟ 13، 13-14 جلدوں میں ہے. یعنی اس کو انہوں نے 10 مجلسوں میں ختم کیا، اور ہر مجلس 4 گھنٹے کی تھی. ہر مجلس 4 گھنٹے کی. یہ جو تذکرۃ الحفاظ پر جو ذیل ہے لحظ الالحاظ، اس میں بھی وہ واقعہ درج ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ تھے، اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ معاملہ. اسی طرح سے ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک اور استاذ حافظ ابو الفضل العراقی رحمہ اللہ، زین الدین العراقی، معروف عالم دین، 806 ہجری سن وفات ہے ان کا. انہوں نے بھی صحیح مسلم کو 6 مجلسوں میں مسلسل متوالیات ایسے ختم کیا. انہوں نے 6 مجلسوں میں، اور آخری جو مجلس تھی اس میں ثلث الکتاب پڑھی گئی، 1/3 حصہ. اور جو ہے اس میں بھی ان کا حصہ واقعہ لکھا ہوا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو آخری مجلس تھی جس میں صحیح مسلم کا ثلث الکتاب جو پڑھا گیا تھا، اس میں ابن رجب الحنبلی بھی موجود تھے رحمہ اللہ اس مجلس میں. 795 ہجری سن وفات ہے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کا. اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ یعنی اپنا ذاتی نسخہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اتنی صراحت ہے اس میں، دیکھ رہے تھے کہ جو صحیح مسلم پڑھی جا رہی تھی جو کتاب. تو ہمارے اہل علم کے پاس یہ جو قدیم زمانے میں ایک نہایت معروف بات تھی. اس طرح کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، مختلف مثالیں ملتی ہیں. ایک نام ملتا ہے برہان الدین البقاعی کا، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں 935 سن کے جو واقعات ہیں اس میں پہلا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں صحیح بخاری کو 5 مجلسوں میں ختم کیا انہوں نے، صحیح مسلم کو 6 مجلسوں میں ختم کیا. اللہ اکبر. اسی طرح سے ہندوستان میں بھی جو ہے یعنی جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں رحمہ اللہ، ان کے اساتذہ میں سے شیخ اسحاق الدہلوی، شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خانوادے کے افراد، ان کے پاس سب اس طرح کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، پڑھا کرتے تھے. زمانے کی رفتار کے ساتھ یہ سب چیزیں مندرس ہو چکی ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے جو ہے عدم ہو چکی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور آپ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کو ایک موضوع ایک عجیب سا موضوع لگ رہا ہے، اجنبی موضوع لگ رہا ہے، جبکہ محدثین کے پاس یہ عام بات تھی. اس کی کئی فوائد ہیں.